پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. حذیفہ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل پی ٹی آئی نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ کرنے کی صورت میں ایک حکمت عملی کا اعلان کر رکھا ہے کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو پھر اڈیالہ جیل کے باہر اور ہائی کورٹ کے باہر دھرنا ہوگا. آپ دھرنا دیکھ رہے ہیں یا پھر ملاقات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کل؟ دیکھیں جی, سیاسی ملاقات تو کسی کی بھی نہیں کرائی جائے گی. چاہے کوئی جتنی بڑی بھی دھمکی دے, جتنا بڑا بھی احتجاج کرے, جتنے زیادہ بندے لے آئے, قانون جو ہے وہ احتجاج یا بندوں کے سامنے نہیں جھکتا, بلکہ بندوں کو قانون کے سامنے جھکنا ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ان کی فیملی ہے, اگر وہ انڈرٹیکنگ ہمیں دے دیتی ہے کہ وہ اس ملاقات کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے, ملک میں ایجوٹیشن کے لیے استعمال نہیں کریں گے, اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے, کوئی خون ریزی کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کریں گے, تو فیملی کو ملوانا جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی اس میں مضحکہ نہیں ہے اور ان کا رائٹ بھی ہے. لیکن اگر وہ فیملی اپنی ملاقات کو اپنا رائٹ سمجھ کر ملاقات کرے اور بعد میں اسے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں وہ ایک آزاد شہری کے یا ملزم کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ایک مجرم کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. مجرم کے اوپر کافی قدغن لگ جاتی ہے, تو کوئی مجرم یہ نہیں کہہ سکتا سزا یافتہ کہ میں جیل سے بیٹھ کر کوئی سیاسی جماعت چلاؤں یا وزیر اعلیٰ تبدیل کروں یا میں تحریکیں جو ہے وہ اس کی کالیں دوں. تو سزا یافتہ مجرم کو بیہیو کرنا ہوتا ہے اور اس کا کنڈکٹ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی ملاقاتیں کرائی جائیں نہ جائیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر یہ ساری چیزیں تھیں تو پہلے کیوں ہو رہی تھی؟ پہلے ہم نے اتنا بڑا دل کیا ہوا تھا اور اس لیے ہم ان کے وکلا کی ملاقاتیں بھی کرا رہے تھے, سیاسی لوگوں کی بھی کرا رہے تھے, لیکن انہوں نے مسلسل اس جو جیل مینول ہے اس کی وائلیشن کی ہے, اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا ہے کہ ان کی ملاقاتوں کی کاسٹ باہر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ پے کرتے ہیں. 26 نومبر 2024 ہوا, اس سے پہلے 2 دفعہ اسلام آباد میں چڑھائی ہوئی, جس طریقے کے بیانات ان کے بہاف پہ وزیر اعلیٰ دیتے ہیں, آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں, مرکز کی جو مرکزیت ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں تو کسی سزا یافتہ مجرم کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو ہے بندوں کے اور ایک سیاسی جماعت کے سر پر کہے کہ میں سارے کام کروں گا. کل کلا تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت جس کو سزائے موت ہوئی بھی ہوگی, وہ بھی 5000 بندہ اکٹھا کریے کہے گا مجھے رہا کیا جائے, بلکہ 10,000 بندہ بھی شاید وہ اکٹھا کر دے. تو جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ بندے ہیں وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جیل مینول کو نہیں مانیں گے اور آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. ہم نے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اگر ایک بندے کے دیکھنے تو ہم نے 26 کروڑ عوام کے بھی دیکھنے ہیں. اگر اسلام آباد میں وہ خون ریزی کی پلاننگ کر رہا ہے, دوبارہ اس نے اسی طرح کی کال دینی ہے, تو ایسے میں ہم کیسی سیاسی ملاقاتیں کرا سکتے ہیں؟ کوئی سیاسی ملاقات نہیں ہوگی. بہنوں کی حد تک ملاقات کرائی جا سکتی ہے, لیکن اگر بہنیں صرف بہنیں بھر کر ملاقات کریں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کوئی سیاسی گفتگو باہر آ کر نہ کریں, یہاں تو باقاعدہ سیاست کر رہی ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے ایز آف ٹوڈے میں سمجھتا ہوں انفرکچس ہو چکا ہے, وہ ایک غیر مؤثر آرڈر ہے کیونکہ انہوں نے اس آرڈر کی خود ہی وائلیشن کر دی ہے. مطلب آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ جیل سپریڈنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ملاقاتیں اگر نہیں کرنے دے رہے تو وہ آپ لوگ نہیں کرنے دے رہے؟ نہیں, یہ ملاقاتیں ہم لوگ نہیں, یہ کہہ سکتے ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کی ریکمنڈیشن پہ سیکرٹری ہوم کا ڈیسیژن ہے اور اس ڈیسیژن کو ہماری بیکنگ حاصل ہے. ہم اپنے سول سرونٹس کے جو آئین و قانون کے مطابق لیے گئے فیصلے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر سپرنٹینڈنٹ جیل یہ سمجھتا ہے کہ میری جیل کے باہر آ کے ایجوٹیشن کرتے ہیں, اسلام آباد میں ایجوٹیشن کرتے ہیں, ملک کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم جو ہے اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے, تو میں ملاقاتیں نہیں ہونے دوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ جیل مینول, چونکہ آپ اللہ نہ کرے کبھی آپ جیل جائیں, جن لوگوں نے جیل بھگتی ہے آپ ہم لوگوں سے پوچھیں, جیل مینول کے تحت جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اتنے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, انلیمیٹڈ اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں, اور وہ کسی بھی ملزم یا مجرم کا کنڈکٹ دے کے فیصلہ کر سکتا ہے. اور اگر کنڈکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ سیاست کو ایز اے ٹول استعمال کر رہا ہے جیل میں بیٹھ کر, تو پھر ایسے میں ملاقاتیں کیسے ہونے دیں گے؟ لیکن اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی تو سر تحفظات اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ ابھی تک ان کو یہ معلوم نہیں کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے, تو ان کے بیٹوں کے جو تحفظات ہیں یا خدشات ہیں ان پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, غلط بیانی کر رہے ہیں ان کے بیٹے. ظاہر ٹیلی فونک گفتگو بھی ان کے بچوں کی جو ہفتے میں 1 یا 2 دن کال کپ ہوتا ہے, جتنے جو منٹ دیے ہیں وہ ہوتی ہے, اور وہ صرف اور صرف اس کو جو ہے ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان کی بہنوں نے نیریٹو بنایا کہ یہ میں پاکستانی میڈیا میں چونکہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے ہم انڈیا میڈیا پہ جا رہے ہیں. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ اگر آپ کو آپ کے ملک میں پہلے تو بات کرنے دی جا رہی ہے, 6 گھنٹے آپ کوریج لیتی ہیں. مجھے کل ایک چینل, ٹاپ چینل کے کوارڈینیٹر نے کہا کہ جی میرے پاس تو اسکرین شاٹ موجود ہیں, میں نے نورین نیازی کو کئی دفعہ بلایا, اس نے جواب نہیں دیا, اور آپ اس بات کو بنا کر دلیل
کہ چونکہ میں یہاں بات نہیں کر پا رہی تو میں بدترین دشمن بھارت کے چینل پر جاؤں گی، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لیکن حذیفہ صاحب، یہ جو آپ ان پر بات کرانے کی ایک بات کی ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو سابقہ بیوی ہیں جمامہ صاحبہ، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی بات نہیں کروائی جا رہی۔ نہیں دیکھیں، وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ان کی جو بات کا دن طے ہے، بات بھی کرائی جاتی ہے، بشرا بی بی کی بھی باہر ان کی فیملی سے بات کرائی جاتی ہے، دونوں کی ہفتے میں ایک دن ملاقات بھی ہوتی ہے۔ ان کی ویل بینگ کے حوالے سے پی ٹی آئی پوری ویل انفارمڈ ہے، اور دے نوز ویری ویل۔ علی امین گنڈا پور نے بھی بیان دیا، ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ تو اس کو میرے خیال سے آپ چوتھی دفعہ ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہیں، جو میں نے کہہ دیا، تو یا تو آپ میرے سوال جواب کو نہ مانیں یا پھر آپ آگے بڑھ جائیں۔ جی چلیں، ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ حذیفہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ خطاب کیا، اور پہلے جو ان کا بیان تھا کہ جو خان صاحب کو لائے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، خان صاحب تو ہیں ہی لیکن وہ بھی ذمہ دار ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، تو کیا وہ باجوہ صاحب کی طرف ان کا اشارہ ہے یا کس کی وہ بات کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا احتساب بھی ہوگا؟ میرے خیال سے باجوہ صاحب کی طرف ان کا اشارہ نہیں تھا۔ میاں صاحب نے جنرل فیض حمید انہیں لے کر آنے والوں میں جو سر فہرست جو سب سے بڑا کردار تھا وہ فیض حمید تھا، جس کے کندھوں پہ سوار ہو کر عمران خان وزیر اعظم بنے، اور اس نے پوری 3 سال ان کی حکومت چلائی، پونے 4 سال۔ تو ایک تو اس کا آلریڈی فوج اپنے قوانین کے تحت احتساب کر رہی ہے۔ دوسرا جو ہے، میاں صاحب کا جو اشارہ تھا لانے والوں میں، ان میں سب سے بڑا کردار ثاقب نثار تھا اور آصف سعید کھوسہ تھا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ تو میاں صاحب نے جو بات کی ہے اس میں ان دونوں کرداروں کا ذکر ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عدالتی پروٹیکشن میں اور کالے کوٹوں میں بیٹھ کر پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے، پولیٹیکل مینوورنگ کر رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کا بھی احتساب ہوگا۔ آپ آنے والے دنوں میں ان کا احتساب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جنرل باجوہ سے بھی میں سمجھتا ہوں وہ تو ان کا ذکر نہیں، لیکن جنرل فیض سے بھی زیادہ کسی کا کردار ہے تو ثاقب نثار کا کردار ہے، جس نے فیض حمید کے سارے اقدامات کو لیجیٹیمیسی دی، لیگل پروٹیکشن دی۔ اگر جوڈیشری انڈورس نہ کرتی ان اقدامات کو اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہتی تو میرے خیال سے فیض حمید ایک حد سے تجاوز کر ہی نہ سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا اشارہ ان ججز کی طرف ہے جنہوں نے فیض حمید کے انلیگل اور جو اس کے غیر آئینی اقدامات تھے ان کو لیگلی جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو گورنر رول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، پھر نام بھی کچھ سامنے آئے، آپ گورنر رول دیکھ رہے ہیں کے پی کے اندر؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے گورنر رول کی۔ جی گورنر راج ایک آپشن ہے اور ایک آئینی آپشن ہے۔ آئین پاکستان 1973 میں اس کی گنجائش موجود ہے، اور ظاہر ہے اگر کوئی صوبہ جو ہے وہ مرکز پر چڑھائی کرنے کی منصوبہ بندی کرے یا مرکز کی مرکزیت کو چیلنج کر دے اور وہ کہے کہ میں نے اسٹیٹ ود اسٹیٹ بنانی ہے، اور جو میٹرز فیڈرل گورنمنٹ نے طے کرنے اس پر بھی صوبہ کہے کہ نہیں میں طے کروں گا کہ آپریشن ہونا یا نہیں ہونا، یا مرکز پر چڑھائی کرے اور مرکز کے پاس اتنی اکثریت نہ ہو کہ وہ ان ہاؤس چینج لا سکیں، تو پھر گورنر آج کی آپشن رہ جاتی ہے۔ اگر ایک چیز آئین میں موجود ہے تو اس کو ایکسرسائز کرنے میں کوئی مضحکہ نہیں ہے، لیکن یہ جو شک ہے یہ غیر معمولی حالات میں ایکسرسائز کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ لیکن اگر جو سہیل افریدی ہیں انہوں نے جو ہے وہ ریڈ لائن سے تجاوز کیا تو پھر اس کو ایکسرسائز بھی کیا جا سکتا ہے۔ غیر معمولی حالات کا آپ تو ذکر کر رہے ہیں، لیکن بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت سنجیدگی سے گورنر رول نافذ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ جی عقیل ملک صاحب بھائی ہیں میرے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن میں نے آپ کو جو ہے وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، 5 دن سے وزیر اعظم صاحب ملک میں نہیں ہیں۔ وہ 3 دن پہلے ظاہرہ گئے تھے بحرین میں، بہت امپورٹنٹ ایک ہمارا بائی لیٹرل وزٹ تھا، ہیڈ آف اسٹیٹ وہاں کے جو ہے انہوں نے انوائٹ کیا، اور اس کے بعد پرائم صاحب 1 دن کے لندن گئے، آج واپس آ رہے ہیں، تو 5 دن پی ایم صاحب یہاں تھے نہیں، تو اس میں تو مشاورت ہو نہیں سکی، اور وزیر اعظم صاحب کی مشاورت کے بغیر اتنا بڑا کام ہو نہیں سکتا۔ تو ایز آف ٹوڈے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیبل پر گورنر آج کی کوئی آپشن نہیں ہے۔ چلیں، بہت شکریہ حذیفہ صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اب دیکھیں کہ کل کیا صورتحال بنتی ہے۔ جو پی ٹی آئی نے حکمت عملی کا اعلان کر رکھا ہے اور جو حکومتی رہنماؤں کے بیانات آ رہے ہیں، دیکھنا ہوگا کہ کل کیا اس معاملے پر پیش رفت سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔